الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى في موضع آخر: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى في موضع آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی چند آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. انہی آیات کو سامنے رکھ کر آج کے خطبہ جمعہ میں ہدایت سے متعلق چند باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. رب العالمین ہمیں حق اور سچ کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہمیں اور آپ سارے لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے. اسلامی بھائی اور دوستو، اس دنیا کے اندر ہر شخص متمنی اور خواہش مند رہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت مل جائے، اور یہ وہ عظیم نعمت ہے، یہ وہ دولت ہے کہ اگر کسی انسان کو، کسی مسلمان کو اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت مل جائے تو گویا کہ اس کی دنیا اور آخرت سب سنور گئی. ہر مسلمان کو اس کا متلاشی اور طلبگار بھی ہونا چاہیے، اور جہاں سے بھی اس کو ہدایت ملے اس کو لینا چاہیے. ہدایت کیا ہے؟ پانچوں وقت کی نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس سورت کے اندر باقاعدہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے اصرار کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا. دیکھا نہیں صراط مستقیم، بلکہ چلا، اس لیے کہ صراط مستقیم کو تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے. قرآن حدیث کے ذریعہ ہم نے دیکھ تو لیا ہے، ضرورت ہے کہ صراط مستقیم پر ہم گامزن رہیں، ہم چلیں اس پر. اسی سلسلے کی وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. انشراح صدر ہوتا ہے.
انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، جس کو ہدایت اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سینہ کھلنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور یقذف فی قلب العبد، سینہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نور ہوتا ہے، وہ نور اللہ تعالی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ نور یقذف فی قلب العبد، وہ ایک نور ہے جو بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، صحابہ نے سوال کیا حل لہو من علامت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دل کے اندر نور پڑنے کی کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی پہچان بھی ہے؟ کیسے انسان کو پتہ چلے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی نے نور ڈال دیا ہے؟ نور ڈالنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ انسان کے دل میں نور ڈالے جانے کے بعد 3 نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی نشانی اللہ کے رسول نے فرمایا التجافی عن دار الغرور، دل کے اندر نور پڑنے کے بعد پہلی نشانی جو ظاہر ہوتی ہے، جو دکھائی دیتی ہے، وہ یہ کہ انسان دھوکے والی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دار الغرور اس کو کہا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دار الغرور ہے، دھوکے والا گھر، دھوکے والی دنیا۔ یہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش، یہ اچھے اچھے محلات، بلڈنگیں، یہ کاروبار، یہ گاڑیاں، یا انسان کا ایک دم بالکل دولت پا کر کے وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہم مکمل طور سے کامیاب ہو گئے، کامیابی ہم کو مل گئی اس لیے کہ ہمارے پاس دولت ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے انسان کا دل اٹھنے لگتا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے التجافی عن دار الغرور، دھوکے والی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے دھیرے دھیرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دم بالکل فنا فی اللہ ہو جائے، روحانیت اختیار کر لے، بیوی بچے اور کاروبار یا دنیا کے اندر جینے کے لیے اپنی معیشت کو بالائے طاق رکھ کر کے ایک دم بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ التجافی عن دار الغرور کا مطلب یہ کہ دنیا کی زندگی پر وہ ہمیشہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا شروع کر دے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت اس کے سامنے نہ ہو۔ ہر معاملے میں جب دنیا اور آخرت دونوں اکٹھا اس کے سامنے آ جائیں تو دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دے۔ یہ ہے التجافی عن دار الغرور کا مطلب۔ ورنہ جینے کے لیے، دنیا کے اندر جینے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے،
کاروبار کی ضرورت ہے، محنت اور مزدوری کی ضرورت ہے، یہ سب اس کو کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر تو روحانیت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے۔ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے کہیں ایک کٹیا بنا کر کے انسان جا کر کے بیٹھ جائے اور صرف اللہ اللہ کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دنیا کے تمام جھمیلوں میں رہتے ہوئے اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہ ہو، اور دنیا اور آخرت کے مقابلے میں آخرت کو ہمیشہ ترجیح دے۔ یہ ہے التجافی عن دار الغرور۔ پہلی نشانی، انسان کے دل میں نور پڑ جانے کے بعد پہلی نشانی اس کے اندر یہ ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، الاقبال الی دار الخلود، ہمیشہ ہمیش والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں اس کی سوچ، اس کی فکر، اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے انتھک کوشش اور محنت اس دنیا کے اندر اس کو کرنی ہے۔ یہ دوسری علامت ہے۔ انسان کے دل میں اس نور کے پڑ جانے کے بعد یہ نشانی ظاہر ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو تمہارے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے اوپر تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ تو دوسری علامت دار الخلود، ہمیشہ ہمیش والی جو زندگی ہے، اس کی طرف اس بندے کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، آخرت کے بنانے کی فکر لاحق ہوتی ہے، آخرت کو سنوارنے کی فکر اس کو لگی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ تیسری علامت اللہ کے رسول نے بتائی الاستعداد للموت قبل نزول الموت، اس نور کے دل کے اندر پڑ جانے کے بعد اس مومن کے اندر ایک تیسری علامت جو دکھائی دیتی ہے، تیسری پہچان جو نظر آتی ہے، وہ یہ کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں وہ انسان لگ جاتا ہے۔ الاستعداد للموت، موت کے لیے تیاری کرنا قبل نزول الموت، موت کے آنے سے پہلے۔ اگر ان تینوں نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی انسان اپنے اندر دیکھ رہا ہے تو اسے خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اس کے دل کے اندر وہ نور ڈال دیا گیا ہے اور اس کا انشراح صدر ہو گیا ہے، اس کا سینہ کھل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام،
اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. فَيَنْشَرِحُ لَهُ صَدْرُهُ وَيَنْفَسِحُ, انشراح صدر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهُ, اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے. کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهُ, اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. اس کے سینے کو ایسا تنگ کر دیتا ہے کہ کوئی بھی نیک کام, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یا اس کے علاوہ اور دیگر نیکیاں اس کے لیے اتنی بھاری پڑتی ہیں, اتنی بھاری پڑتی ہیں کہ مثال دی گئی قرآن پاک کے اندر کأنما یصعد فی السماء. اس کو نماز پڑھنے کے لیے جب آپ کہیں گے تو اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے کسی کو کہا جائے کہ ذرا آسمان پر چڑھ جاؤ. تو ایک انسان کے لیے آسمان پر چڑھنا جتنا کٹھن اور مشکل اور ناممکن ہے, ایسی ہی وہ نیک کام اس شخص کو بہت مشکل دکھائی دیتا ہے, بہت کٹھن اس کو لگتا ہے. کوئی بھی نیک کام, نماز ہی نہیں, کوئی بھی نیک کام اس کے لیے بہت مشکل والی بات ہوتی ہے. اور اس کی مثال دی گئی کأنما یصعد فی السماء, گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. تو بھائی جیسے ناممکن ہے آسمان پر چڑھنا, ایسی ہی نیکیاں اس کے لیے ناممکن. اب ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر کے خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کو تنگ کر دیا ہے. یجعل صدرہ ضیقا جو ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو ایسا تنگ کر دیا ہے کہ کوئی بھی نیک کام ہمارے لیے بڑا مشکل لگتا ہے. ٹھنڈی کا موسم ہے اور اس وقت خاص کر کے فجر کی نماز بڑی بھاری پڑتی ہوگی, لیکن ایسے موقع پر آج کے اس موسم میں اگر کوئی بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور وضو کیا اور وضو کر کے آیا اور نماز ادا کر لی, تو جانتے ہیں پوری رات قیام کا ثواب اس کو ملے گا. پوری رات گویا کہ اس نے قیام کی حالت میں گزار دیا ہے. اور خاص کر کے اس سردی کے موقع پر جانتے ہو وضو کرنے کی فضیلت کیا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. آج تو الحمدللہ ہر جگہ انتظام ہے باقاعدہ گرم پانی کا, اور لوگ گرم پانی سے وضو کرتے ہیں, ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن جہاں اس کا انتظام نہیں ہے, ٹھنڈے پانی سے خاص کر کے فجر میں وضو کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن نیکی اگر آپ سمجھیں گے یا سنیں گے تو آپ تعجب کریں گے. میرے بھائیوں اور دوستو, ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جسے ہم گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی لوگوں میں ہم بھی ہو جائیں, ہمارا سینہ تنگ ہو گیا ہو, ہمارا دل تنگ ہو گیا ہو اور اسی وجہ سے ہم نیکیوں سے دور بھاگ رہے ہوں, نیکیاں ہم سے نہ ہو پا رہی ہوں. بہرحال ہدایت اور گمراہی دو چیزیں ہیں. ہدایت یہ وہ دولت ہے, یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ
جس کو نوازتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سب سنور جاتی ہے، بن جاتی ہے، اور اس کی تمنا ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ ہدایت کے 4 مراتب ہیں جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جو ہدایت ہم مانگتے ہیں، اس کے کل 4 مراتب ہیں۔ ہدایت کا پہلا درجہ اور پہلا مرتبہ جسے ہدایت عامہ کہا جاتا ہے، عام ہدایت، اسی کا دوسرا نام ہے ہدایت فطری۔ ہدایت عامہ میں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کے حساب سے ہدایت دے رکھی ہے، حتیٰ کہ ایک چونٹی کو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے، ایک چوپائے کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس مخلوق کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو رکھ دیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ ہدایت عامہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے قرآن پاک کے اندر باقاعدہ اس سلسلے میں فرمایا گیا، حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جب مناظرہ ہو رہا تھا اور فرعون نے سوال کیا موسیٰ سے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون یہ بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا تھا، قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، مشہور آیت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ اللہ ہے، الذی اعطى كل شیء خلقہ، کہ جس اللہ نے ہر مخلوق کو، ہر شے کو اس کی مناسب اس کے مناسب اس کو تخلیق عطا فرمائی، اس کو پیدا فرمایا۔ اعطا کل شیء، دیا ہر شے کو، ہر چیز کو اس کی تخلیق، اور پیدا کرنے کے بعد ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت دی، اس کی رہنمائی کی۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک طرف سے ایک پرندہ آپ لے لیجیے، ایک چڑیا درخت کی ٹہنی پر ایک گھونسلہ بناتی ہے، اور کس طریقے سے لکڑی کے تنکوں کو چن چن کر کے لاتی ہے، اور کس طریقے سے بنتی ہے، اور کیسے اس گھونسلے کو بناتی ہے کہ ہم اور آپ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں۔ وہ چڑیا کہیں کسی انجینئرنگ کالج میں پڑھنے نہیں گئی تھی کہ سیکھ کر کے آئی ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی ہے، یہی ہدایت اس کو دی ہے۔ شہد کی مکھی کو آپ لے لیجئے، یا اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو آپ لے لیجئے، تو یہ ہے ہدایت عامہ۔ ہر شے کو اس کی فطرت کے مطابق اللہ نے اس کو ہدایت دے رکھی ہے۔ ہدایت عامہ یہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اور فرمایا گیا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا اور برابر ایک دم بالکل ہر مخلوق کو اس کے مناسب اسے تخلیق بخشی، اس کو پیدا فرمایا، اور آگے فرمایا ثم ہدا، پھر اس مخلوق کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو یہ ہے ہدایت عامہ، ہدایت فطری جس کو کہتے ہیں۔ ایک ہدایت کا دوسرا درجہ جسے ہدایت خاصہ کہا جاتا ہے۔ ہدایت خاصہ کا مطلب یہ کہ نبیوں اور کتابوں کے ذریعہ یہ ہدایت ملتی ہے، نہ انبیاء کے ذریعہ،
کتابیں نازل کر کے اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے اپنی مخلوقات میں سے دو مخلوق کو، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ جنات اور انسان کو یہ ہدایت دی جاتی ہے جسے ہدایت خاصہ کہا جاتا ہے۔ بغیر انبیاء اور بغیر کتابوں کی یہ ہدایت نہیں ملتی ہے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ فرمایا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو روح کہا ہے، روح۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اپنے حکم سے روح کی وحی کی۔ روح مفسرین نے لکھا ہے روح سے مراد قرآن ہے۔ اور اس قرآن کے آنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو کتاب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، آپ کے اوپر وحی نازل کی گئی اور وحی کے ذریعہ آپ کو کتاب ملی، اور اس کتاب کے ذریعہ آپ کو حکم دیا گیا لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کا، اور آپ نے لوگوں کو ہدایت دی۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ تو ایک ہدایت تو یہ ہوئی ہدایت خاصہ۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اور اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب اس وقت تک نہیں دے سکتے کسی قوم کو جب تک اس قوم کے اندر ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ہدایت خاصہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ نبی اور کتاب سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ کے ذریعہ اور جو کتاب لے کر کے آپ آئے اس کتاب کے ذریعہ یعنی قرآن کے ذریعہ ہمیں ہدایت ملی۔ یہ ہے ہدایت خاصہ۔ بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو قرآن پاک کے اندر ملیں گی۔ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک قرآن رہنمائی کر رہا ہے، تمہیں ہدایت دے رہا ہے سیدھے راستے کی طرف، لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ ہے ہدایت خاصہ۔ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے ہدایت توفیق۔ سب کو ہدایت نہیں مل جاتی، اگر سب کو ہدایت ملنا ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت حق مکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا تو 13 سال تک ظلم کی چکی میں مسلمانوں کو نہ پسنا پڑتا۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ پہلے ہی دن ایمان لے آئے ہوتے، ہدایت ان کو مل گئی ہوتی، لیکن نہیں، رسول کا کام ہے ہدایت دینا، راستہ بتانا، لیکن ہدایت کی توفیق جس کو ملے گی اسی کو ہدایت توفیق جس کو کہتے ہیں، جسے اللہ توفیق دے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ اور اس کی مثال اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے، آپ کی دلی خواہش تھی کہ میرے چچا ایمان لے آئیں، لیکن آخری دم تک وہ ایمان نہیں لائے۔ موت کے وقت سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں ابو طالب کے پاس، اللہ کے رسول گئے
اور کہا کہ چچا یا عم قل لا الہ الا اللہ فی اذنی وانا احاج بہ لک عند اللہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. کہا کہ چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے اور اسی کلمے کی بنیاد پر میں اللہ تعالیٰ سے بحث و مباحثہ کر کے آپ کی بخشش کرواؤں گا. لیکن اس وقت ابو طالب نے یہی کہا تو بھتیجے میں جانتا ہوں تمہارا دین سچا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کو، میرے بچوں کو لوگ طعنہ دیں، گالیاں دیں کہ تیرا باپ مرتے وقت محمد کا کلمہ پڑھ گیا تھا. تو یہ شرم مجھے گوارا نہیں ہے. بہرحال تو ہدایت توفیق اور پھر چوتھا درجہ نتیجہ ہدایت، ہدایت کا نتیجہ اور ثمرہ اور پھل. پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو ان ہدایت کے ان دو درجوں کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو وہ ہدایت نصیب فرمائے جس ہدایت کے پا جانے کے بعد دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی جو ہے مل سکے، اور اس ہدایت کے ہم طلبگار اور متلاشی رہیں کہ جس ہدایت کے پا جانے کے بعد ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں. میرے بھائیو اور دوستو، یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ صراط مستقیم کہ جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے. اور صراط مستقیم کے سلسلے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو زاد المعاد کے اندر تفصیلی گفتگو کی ہے، اس کا بھی خلاصہ میں اللہ نے چاہا تو کبھی پھر موقع ملے گا تو میں پیش کروں گا کہ صراط مستقیم کب صراط مستقیم بنتا ہے. اس کے لیے 5 اس کی خصوصیات اور اس کے درجے بیان کیے گئے ہیں. وہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے.